जनाब स्पीकर, सबसे पहले हम ऑनरेबल मिनिस्टर साहब और सबसे कहते हैं कि जी बिल्कुल हम पीटीआई के टिकट पे जीते हैं और इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि गरीब पे जुल्म हो रहा हो और नॉन इलेक्टेड बंदे अवाम की राय के बगैर कोई चीज महंगी कर रहे हो और हम उस पर खामोश हो जाएंगे। ये अगर यहां पे वो बंदे अवाम के वोट से, जैसे ये सारे मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स जो अवामी अपने हल्के रखते हैं, अगर वो जीत के आए होते और वो यहां से इलेक्टेड होते तो उनको कम से कम अवाम का पता होता। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, क्योंकि ये एक शरीफ नफ्स और अच्छे बंदे हैं, मैं इनको खाली ये बताने देना चाहता हूं कि 3 मरतबा इस हुकूमत में दवाइयां महंगी हुई हैं। 3 मरतबा सर, 60 रुपए की जो ब्लड प्रेशर की दवाई मिलती थी वो 360 पे हो गई है। खाली ये मैम, ये पॉलिटिक्स का वो नहीं है। हम अल्लाह के नामों के नीचे खड़े हैं। हम जब यहां पे आते हैं तो हम पाकिस्तान का हल्फ करते हैं। हमें पार्टियां बाद में रखती हैं, हम पाकिस्तान को पहले रखते हैं और पाकिस्तान की अवाम को पहले रखते हैं। बदकिस्मती से यहां पे पॉलिटिक्स होती है। सर, दवाइयों का मुझे ये बताएं सर, बिल्कुल कौन सी कैंसर की दवाइयां इन्होंने महंगी की हैं? पैरास्टामोल क्या वो उसकी है, कैंसर की है? क्या आपकी कैनकोर या कोई डायबिटिक की ग्लूकोफेज है कि क्या कहते हैं वो, कोई उसकी है सर, उसकी भी महंगी हो गई है। तो सर ये जरा प्लीज, अगर मैदे की दवाइयां हैं वो भी महंगी, हर चीज। सर एक गरीब बंदा, मैं फिर कहता हूं, मैंने 1 साल पहले कहा था कि महंगाई आ रही है, आज मैं फिर कहता हूं सर कि फिर महंगाई ये जो कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। सही जी। खुदारा, आप कहते हैं कि दवाइयां, सर आपने तो, आप इंडियन मार्केट को यहां पे वो कर रहे हैं। जब आपने प्राइसेस ज्यादा कर दिए तो इंडिया की 2 नंबर दवाइयां तो यहां पे आएंगी, उन मार्केटों पे आप छापे नहीं मार रहे हैं, जबकि आप पाकिस्तान में अपने पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल की जो दवाइयां हैं वो महंगा करके गरीब के लिए मुश्किल कर रहे हैं जी। तो इससे क्या फायदा हमें मिलता है? सर मैं थोड़ा सा सर, मुझे भी जरा, क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो पराए गुनाह कबीरा और सगीरा की जवाब देना चाहते हैं, जो कि इसका भी आपको मैं एक बात बता दूं, शरीयत में इनको इजाजत नहीं है कि ये जवाब दे। शरीयत मोहम्मदी में जवाब वो देगा जो आया है, जो मिनिस्टर है, रूल्स के मुताबिक भी वो देगा सर। तो अगर आप हमें शरीयत और कुरान मजीद की बात बताते हैं तो आई हैव टू टॉक लाइक दैट ऑल्सो जी। खाली मैं ये अर्ज करना चाहता हूं सर, हमें ये भी बताएं कि कितनी दवाइयां इन 2 सालों में रजिस्टर हुई हैं। क्या हमें ये बता सकते हैं? वो जो भी वो नॉन इलेक्टेड आ जाते हैं, वो अपना काम करके इमरान खान के नाम पे वो करके चूना लगाकर चला जाता है, तो उस पर भी जरा सोचना चाहिए सर। ये दवाइयां सस्ती करनी होंगी सर, ये गरीब बंदे के लिए सवाल है। खुदा की कसम गरीब बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता सर ये महंगी दवाइयां। शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? हम ऑन द रिकॉर्ड है और सुने यहाँ बहुत से अरकान असेंबली हॉस्टेज हुए हुए हैं, तो जरा हम देखना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, मुझे खबर, बाकी तो सारे समाधान है। तो मैं जरा आगे जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत है ना, तो मैं बात करती हूँ। अच्छा जी, मैं आती हूँ, आप मेरे साथ साथ आइए। ये किचन है जी। अस्सलाम वालेकुम। ओ, एक MNA हमने यहाँ पे पकड़ लिए हैं। आइए। ये किचन है सिंध हाउस का, और बाहर जो था वो कैफेटेरिया था जहाँ पे लोग खाना खा रहे थे, यानी लंच के लिए डाइनिंग रूम था। तो मैं आपसे, यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं जी। नूर आलम खान साहब, अब आपको कैमरे ने तो पकड़ लिया है। हमने सुना है आप हॉस्टेज हुए हुए यहाँ पे। अल्लाह ना करे। अच्छा, अपनी मर्जी से खाना खा रहे हैं, खाना भी आप जबरदस्त खा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बताइए कि बहुत ज्यादा खबरें चल रही हैं कि आप लोगों को यहाँ पे फोर्सफुली रखा गया। देखें, एक तो ना फोर्सफुली रखा गया है, ना तो किसी ने पैसे दिए।
یہ کچن ہے جہاں پہ MNAs کھانا کھا رہے ہیں آئی تھنک. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ ہم آن دا ریکارڈ ہیں اور سنیں یہاں بہت سے اراکین اسمبلی ہاسٹیج ہوئے ہوئے ہیں تو ذرا ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. اچھا اچھا مجھے خبر باقی تو سارے سوال نہیں. تو میں ذرا آگے جانا چاہتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہے نا تو میں سختی میں میرے ساتھ جب بھی کوئی پرابلمز ہوئے تھے تو یہ اٹ واز لائک اے فیملی. اور یہ زبردستی تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی زبردست نہیں. میرے بچے بھی آئیں گے. میں تو دیکھیں میں تو پنجاب میں بھی جاؤں گا, میں بلوچستان میں ہاؤس بھی جاؤں گا, میں خیبر پختونخوا میں ہاؤس میں بھی جاؤں گا. اب جہاں پہ عزت ملے گی وہاں پہ بندہ جاتا ہے. ہم نے تو پتا چلا تھا کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی رکھا گیا ہے اور پیسے بھی دیے جا رہے ہیں, بوریاں بھی, اور ہم نے کوشش بھی اسی لیے کی کہ ہم لوگوں سے آ کے بات کریں. اگر کسی کو پیسوں کی وہ ہے نا تو میرے باپ دادا کی زمین ہے, میں وہ بیچ دیتا ہوں. اور میں کہتا ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں ہے جو پیسے لے کر وہ کرے. میں اب پیسے لوں گا پھر میرے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی جو ہے اس کا پھر میں امت ہی نہیں ہوں اگر میں پیسے لوں اور میں ضمیر بیچوں, ووٹ بیچوں. ہاں یہ پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اصل میں دیکھیں جب آپ نے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا. یہ بیسیکلی الیکشن کیمپین کے لیے ایک ان کو نیریٹو چاہیے سب لوگوں کو. یہ جو بھی جتنی بھی آپ دیکھیں یہ جو پچھلی بھی حکومتوں میں ایسے ہی ہوا ہے بہن. آپ تو میری بہن آپ کو تو پتہ ہے, آپ مطلب آپ کو بھی اگر آپ سچ بولتی ہیں تو آپ کو گالیاں پھر پڑنے لگ جاتی ہیں. مجھے بھی ایسے ہی ٹویٹر پہ میں دیکھتا ہوں تو بہت سے بچے گالیاں دیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مجھے اپنے لوگوں نے بھیجا ہے کہ اب ان کی آواز اٹھاؤں. ٹھیک ہے, اگر وہاں پہ میں جب وزیر کے پاس جاؤں اور میں کہوں کہ میرے وہاں پہ حلقے میں بجلی نہیں ہے, گیس نہیں, وہ کہتے ہیں وہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ چور ہیں. وہ جی آپ جب ووٹ مانگ رہے تھے تو اس وقت یہ چور نہیں تھے, اس وقت وہ یعنی ورسک ڈیم والے چور نہیں تھے. آج یہ چور ہیں کیونکہ آپ جب آپ کو آپ کا MNA انہوں نے ووٹ دیا اور وہ MNA بن گیا تو جب آپ کے لیے تو آپ اس کو چور کہتے ہیں. جی آپ ان کا دیکھیں نا, قانوناً جو ان کا حق ہے وہ دیکھیں, تو وہ نہیں دیکھا جاتا, پھر اگنور کیا جاتا ہے مجھے جی اس لیے کہ مجھے تو اگنور کیا گیا. میں سچ بولتا ہوں. کرپشن میں جی اب بھی کہتا ہوں ان وزیروں کو ECL میں نام ڈالے. میں نے تو کہا تھا کہ فرنٹ تینوں روز جتنے بھی ہیں ان کا ECL میں نام ڈالے, ان کا دیکھیں کہ انہوں نے پیسہ کیسے بنایا ہے. میرا تو میں MNA ہوں, میں نے تو کچھ نہیں بنایا, انہوں نے کیسے بنایا. سو لیٹ دیم, مطلب یہ نہیں دکھا سکتے. کچھ تو لوگ ہر ایک کیسز جو ہیں آپ اگر دیکھیں گی بہن ابھی تو خیر آپ کا باقاعدہ وہ ہے, باقاعدہ آپ اگر دیکھیں گے تو جتنے بھی کیسز ہیں وہ نیب میں بند ہوئے جو ہو چکے ہیں وزراء کے, ان کے خلاف نہیں جا رہے. تو یہ تو دوغلا پالیسی ہوا نا. آپ تو پھر مطلب آپ عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور آپ وہ کر رہے ہیں. دوسرا میرا جو اپنا ذاتی وہ ہے وہ IMF کے بل پہ بھی ہے. میں آپ کو اس کے لحاظ سے اگر بتاؤں گا تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو وہ وہاں پہ IMF کے حوالے کر دیا. تو میرے بھی ہر ایک ملک کا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. مجھے اس پہ بہت زیادہ وہ ہے کہ آپ اپنے نیشنل ڈیفرنس کے وہ جو ہے اکاؤنٹس کیوں آپ IMF اور ورلڈ بینک کو دیں گے. تو مجھے آپ کرتے بھی رہے ہیں, میں بالکل کرتا رہا ہوں, فلور آف دا ہاؤس بھی کرتے ہیں, پارلیمنٹ بھی کرتے ہیں. میں یہی باتیں کر رہا تھا بہن, اور اسی پہ مجھے شو کاز دیا گیا کہ آپ نے وزراء کے نام کیوں کہا, آپ نے نام کیوں لیا کہ اس کا ECL میں. تو میں آئی ایم ریڈی. میں میری ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ناراض مائنڈیڈ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اتنے ہیں نا جی, یہ 10-12 لوگوں کا یہ ویسے گپ لگا رہے ہیں. انشاءاللہ گھبرا گئی آپ. دیکھیں حکومت ہم جیسے لوگوں کی چیخ و پکار کی وجہ سے گھبرا کر انہوں نے 10 روپے پیٹرول سستا کیا, ورنہ آپ کو لگتا تھا کہ یہ 10 روپے پیٹرول یا ڈیزل کم سستا کر رہے تھے. یا بجلی میں بھی ابھی بھی دھوکہ کر رہے ہیں. 5 روپے 95 پیسے انہوں نے زیادہ کیا اور 5 روپے سستا کیا, یعنی 95 پیسے فی یونٹ پھر بھی زیادہ ہے. تو دیکھیں آپ جب زیادتی کرتے ہیں تو دیٹ از ناٹ گڈ. سو بہن میں ان سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں,
عمران خان صاحب سے بھی کہ دیکھیں عمران خان صاحب ہم بھی عوام کے ووٹ سے آئے ہیں, ہم نہیں آئے تھے آپ کے پیچھے, آپ لوگ ہمارے پیچھے آئے تھے, اور ہم عوامی نمائندے ہم یہاں پہ ٹھنڈی کرسیوں میں یہ ایسے کیا کہتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہوئے کہ ہم اس ریوالونگ چیئر پہ ایسے ٹوسٹ جھولے لیں. ہم نے عوام کے لیے آواز اٹھانی ہے. کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی اگر آپ نے کرنی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی آپ سب کی کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ خالی نور عالم کا, کیونکہ وہ اس نے مہنگائی کے خلاف بات کی ہے, کوئی دوسرا MNA اس کے خلاف بات کی ہے, دیٹ از ویری رانگ. یہ اپنی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ ناراض لوگ اسے ہر ہاؤس میں بھی جا رہے ہیں, بلوچستان ہاؤس جانا چاہے, گھروں میں بھی ہیں. ہاں ہم نے بھی ابھی کوشش کی, تو ظاہر ہے یہاں تو ہر کوئی آ سکتا ہے, کوئی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میرے یہ دوست ہیں, ٹھیک ہے, اب میں کسی پارٹی کی وجہ سے تو میری افیلیشن نہیں ہے, میری بغیر اس کی بھی ہے, اور ہم نے کبھی بھی, جب میں پیپلز پارٹی میں تھا تو میں تو مسلم لیگ والوں کے ساتھ بھی ملتا تھا, اس وقت PTI والوں کے ساتھ بھی ملتا تھا, تو کوئی بری بات نہیں مانتی جاتی. اب جب آپ کسی اور پارٹی والوں کے ساتھ ملو تو جو ان کے لوگ ہیں, کتنے دن سے ہیں یہاں؟ میں تو 2 دن سے, میں پرسوں آیا ہوں, اور میرا کوئی ایشو نہیں, میں خوشی اپنے خود میں, کیونکہ میں نے جب دیکھا, میں نے وہاں پہ جب پارلیمنٹ ہاؤس میرے پاس پوری ریکارڈنگ ہے, جس وقت پولیس وہ 2 MNAs وہ اپنے مہمان باقاعدہ ان کی وہاں پہ رجسٹری, ان کا ایک شناختی کارڈ اور ہر چیز ہوا, اور میں آئی واز اے وٹنس. تو مجھے اس وقت لگا, میں نے کیونکہ میری بیٹی, میری بیگم, بچے سب وہاں پہ رہ رہے تھے, تو میں نے خود جب دیکھا کہ جب وہاں پہ MNAs, اس نے اسے کہا بھی کہ جی آپ باقاعدہ چیک کر لے, SSP, DIG سب کو کہا, لیکن جب انہوں نے بیچتی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ میرے مہمان ہیں, آپ کو اگر, میں نے بھی انہیں کہا اگر آپ کو وہ ہے, آپ جس دن ہلہ بولا اس کے اوپر, ہاں جی, جس وقت پارلیمنٹ لاجسٹ, I requested the MNA, میں نے اس MNA صاحبان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا بھائی اگر غلط نہیں ہے تو چیک کروا دو. انہوں نے کہا بالکل جی, ہم ان کے شناختی کارڈ بھی دیکھ لیں, اگر یہ دہشت گرد ہیں